اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سنتوں بھرا بیان و ملاقات کا سلسلہ۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری کے میرپور کشمیر میں مدنی پھول۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد پاکستان میں رکن شورا حاجی اظہر عطاری کا بیان۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ علم و حکمت کے مدنی پھولوں اور تجربات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نچوڑ مدنی مذاکرے، جن کا سلسلہ جاری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ شرکاء و مدنی چینل کے ناظرین پا رہے ہیں فیض امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے، جبکہ کھانے اور سحری کی بھی پائی خوش نصیبوں نے سعادت۔ ملاحظہ کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے میرے غوث الورا، اے میرے غوث الورا، اے میرے غوث الورا، اے میرے غوث الورا، اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں، لیکن شرم آتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے طعنہ ملے گا کہ اس روز تو بڑا ہاتھ چوم رہا تھا اور آج یہ کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی۔ چوکھٹ مانے دروازہ، جنت کا دروازہ چوما۔ تو اب یہ ثواب کیوں چھوڑے یار اس وسوسے پر کہ کبھی نافرمانی کر لوں گا تو، بلکہ نافرمانی اللہ نہ کرے ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے، ہو گئی تو اس کا نتیجہ بھی ہلکا ہوگا کہ نہیں بہت سعادت مند ہے، آج بیچارے سے بھول ہو گئی۔ تو آپ پھر بھی ہاتھ پاؤں چومنا نہ چھوڑیں، نافرمانی بھی نہ کریں، اس وسوسے پر نہ جائیں۔ جیسے بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے اور اگر گھر میں تانا دیتے ہیں تو آپ کو غصے میں نہیں آنا ہے کہ جاؤ آج سے نہیں چوموں گا، یہ نہیں کہنا ہے،
बल्कि जो आप ज्यादा चूमूंगा। लेकिन बाबा वालिदैन के लिए अगर 2 मदनी फूल अगर आपकी तरफ से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए वालिदैन को कि फिर वो आप ही की कच्ची करे, हो सकता है हाथ पांव चूमना छोड़ देगा, मजीद बगावत पे उतरेगा तो अब क्या करेंगे, खुदा न खास्ता। तो इसमें भी ना नमाज के ताने दिए जाए कि तूने नेक नमाजी होकर ऐसी बात करता है, दाढ़ी रखी और ऐसी हरकत करता है, ये नहीं बोले। ये सुन्नतें और ये नेकियां अपनी जगह पर है, और आपके साथ अगर इसने कोई गलत काम किया तो वो अपनी जगह पर है। तो एक गलती की तो 100 गलतियां भी जारी कर दे, किसने कहा? कि नऊजुबिल्लाह कोई शराब पीता है तो उसको क्या ये कहा जाएगा कि तू जुआ भी खेल, चोरी भी कर, बल्कि इसको रोका जाएगा कि भाई शराब मत पी। तो इसलिए माँ बाप को भी नरमी से, शफकत से, प्यार से, हिकमत अमली से मामलात को चलाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अफजल मेरा नाम है जी। पीर साहब, मैं हाज़िर हुआ हूँ असल में शुक्रिया अदा करने के लिए कि जेल में आपके फ़िज़ान कुरान की तरफ से मौलम जाते थे तो मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ, मदनी कायदा पढ़ा हूँ मैं वहाँ पर। उसके बाद 30वां सिपारा जो है वो मैंने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना भी सीखा और 1 पाइये से ज़्यादा हिफ्ज़ याद किया मैंने, माशाअल्लाह। और 2 पारे जो हैं वो मैंने तर्जमे के किए हैं वहाँ पर। तो शुक्रिया अदा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ मैं। आपके मुरीद जो हैं उन्होंने हमारे अंदर इतनी तब्दीली डाल दी जेल में, तो कितना अर्सा जेल में रहे आप? मैं 8 माह रहा हूँ। 8 माह। तो मैंने सोचा कि अगर इनके मुरीदों ने इतना मोहब्बत हमारे दिल में डाल दी है तो इनके पीर से, मुर्शिद से क्यों ना मिला जाए। तो जेल में जो बंदा वक्त गुजारता है वो, जो किसी अल्लाह ना करे किसी को भी जेल में जाना पड़े, तो जो गुजारता है वो समझ सकता है इस बात को जब वो रहा होता है ना तो सबसे पहले उसको अपने घर की तलब होती है कि मैं अपने घर चला जाऊं, जितनी भी जल्दी। मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बहन भाई हैं, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया, पहले आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी बात। तो अल्लाह के ऐसे बंदे भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि जिनको जेल में जो बंदे जा रहे हैं उनकी भी फ़िक्र है कि वो संवर जाएं। तो मैं हाज़िर होने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ आपका, और मैं चाहता हूँ कि आप से मुलाकात भी करनी ज़रूरी थी, मैं मिलने भी आया हूँ। और ख्वाहिश ये है कि मैंने जेल में एक जागती आंखों से ख्वाब देखा था कि मैं, अल्लाह ने मुझे रहा किया है और रहाई के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने तक आप पहुँचा दें। अपनी औकात के मुताबिक नहीं मांगा, आपकी बसात के मुताबिक मांग रहा हूँ। तो करम की नज़र फरमा दें और तौबा करवा दें मुझे, और एक अमामा खुद पहना दें और एक सूट खुद अनायत फरमा दें। और आज का रोज़ा, सहरी और अफ्तारी आपके साथ करना चाहता हूँ। अपनी औकात के मुताबिक नहीं मांग रहा, आपकी बसात के मुताबिक मांग रहा। और मैं अपनी माँ से भी मिलने नहीं गया हूँ, आपसे मिलने आया। बड़ी बात है। उसे कहाँ से तशरीफ लाए? सरदाराबाद। सरदाराबाद से। घर कहाँ है? घर मेरा है जंग रोड पर, सदार, चक नंबर 67 जी में सदार। जंग रोड 150 किलोमीटर सरदाराबाद में ही है, जिला सरदाराबाद। हाँ जी। बड़ी कुर्बानी आपकी यार, माशाअल्लाह। बस ये है कि आपसे बस ये गुजारिश है कि ये जो काम आपने किया है ना, ये जेल वालों की इस्लाह करने का, तो इसमें मेरा तो बहुत कुछ मुझे मिल गया, बहुत कुछ मेरा संवर गया है। तो मदीने की इल्तिजा है कि मदीने के लिए दुआ कर दे, बख्शिश के लिए दुआ कर दे और मुझे तौबा करवा दे। और एक सहरी और एक अफ्तारी आज की, मैं आज रोज़ा भी रखना चाहता हूँ आपके साथ इंशाअल्लाह। मैं कादरी सिलसिले का पहले से मुरीद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی مطالبہ ہو جائے. بس ان کو بھی اور ان کے صدقے ہم سب کو توبہ کرا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ آپ کو رہائی مبارک و آزادی مبارک و اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اب خوب بیٹے دعوت اسلامی کا کام کرے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شہزادہ اتار الحاج عبید رضا تاری المدنی مدظلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے مدنی مذاکرہ اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا
پیارا سوہنا مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، حالانکہ وہ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے رب تبارک و تعالی نے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز ایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4 آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ قرآن پاک بالکل صاف لفظوں میں بانگ دہل یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو مددگار ہے ہی، مگر باذن پروردگار ساتھ ہی ساتھ جبریل امین اور اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ حضرت سیدنا امام بیہقی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ تو ہم مدد کن سے مانگتے ہیں؟ زندوں سے۔ انبیاء زندہ ہے نا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا۔ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے گزشتہ دنوں میرپور کشمیر کے محمدی کابینات کے اسلامی بھائیوں کا مادانی مشورہ فرماتے ہوئے مادانی پھول عنایت کیے، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے۔ گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مصطفیٰ گراؤنڈ میمن سوسائٹی زمزم نگر حیدرآباد میں سنتوں پر اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ عاشقان رسول نے آپ سے ملاقات بھی کی، ملاحظہ کیجیے۔ حضرت محمد بن سعید کے گھر میں گویا چراغا ہوا، سرور کائنات علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور میرے آقا جب آئے تو میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام میری طرف بڑھے اور فرمایا اپنا وہ منہ میری طرف کرو جس کے ساتھ مجھ پر تم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں۔ کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ میں اپنا منہ پیارے آقا کے آگے کروں اور نبی پاک مجھے بوسہ دے۔ کہنے میں نے چہرہ ٹرن کیا اور اپنا رخسار اپنا چہرہ آگے کر دیا، نبی پاک کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ عطا فرمایا۔ اب کہتے ہیں جب یہ ہوا تو میں فوراً نیند سے بیزار ہو گیا۔ اب نیند میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا نارملی جو خواب میں ہوتی ہیں، اٹھنے کے بعد وہ اس کے احساسات اور وہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی، مگر کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو پورے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو مہک رہی تھی۔
پورا گھر ابھی تک معطر تھا. کہتے ہیں میری زوجہ بیدار ہوئی, میری زوجہ نے بھی وہ خوشبو کو محسوس کیا, اور گھر میں تو خوشبو رہی, میرے رخسار سے 8 دن تک کستوری کی خوشبو آتی رہی. خواب میں بوسہ دیا, اور باقاعدہ اٹھنے کے بعد بھی 8 دن تک کہتے ہیں میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی. کیا بات ہے میرے آقا کی. ذکر مصطفیٰ کرنے والوں, درود پاک پڑھنے والوں کو مبارک ہو کہ پیارے آقا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا پسند فرماتے ہیں. اور خوشبو کیوں نہ آئے کہ آقا ہیں ہی ایسے خوشبوؤں والے, معطر معمبر, مہکے مہکے آقا. کیسے مہکے آقا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی مہک جایا کرتی. صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ پیارے آقا کہاں گئے ہیں, ایڈریس بتاؤ. صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اس گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور خوشبو سونگھتے, تو پتہ چل جاتا کہ نبی پاک یہیں سے گزر کر گئے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, عنبر زمین, عبیر ہوا, مشک تر غبار. کہتے ہیں زمین جو ہے نا وہ عنبر کی ہو جاتی ہے, عبیر ہوا ہو جاتی ہے, غبار مشک سا ہو جاتا ہے. عنبر زمین, عبیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. آقا جس گلی سے آپ گزرتے ہیں اس گلی کی یہ شناخت ہو جاتی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ, یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد پاکستان میں ہوا سنتوں بھرا اجتماع. رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. یہاں NARC کے چیئرمین ڈاکٹر ندیم امجد, ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد عظیم اور دیگر آفیسر اور اسٹاف نے شرکت کی. نیز اجتماع کے اختتام پر چیئرمین ڈاکٹر ندیم امجد نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. المدد 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 یا غوث اعظم, 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 المدد یا غوث اعظم. میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور کو میں اپنے گھر لے کر آئی, محلے کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ پہلے تو چراغ جلانے کے لیے تیل ادھار مانگا کرتی تھی, اب سوتے وقت بھی چراغ نہیں بجھاتی. حلیمہ کہتی تھی جس کمرے میں مصطفیٰ ہوتے ہیں چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, میں چراغ راتوں کو اب نہیں جلاتی. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے بارے میں سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی میں اندھیری راتوں میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال دیا کرتی تھی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا. نور اول کا جلوہ ہمارا نبی, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور سارے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ. رب کائنات خود مصطفیٰ کی تعریفیں فرما رہا ہے. ایسا کسی میں کمال جس کی تعریفیں خدا یوں کرے, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے نوجوانوں تمہارے لیے خاص طور پر پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنی محبتوں کا مرکز مصطفیٰ کی ذات کو بنا لینا. ادھر ادھر کے خیالات چھوڑو, ادھر ادھر کے آرگومنٹ چھوڑو, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, بھٹکتے پھرو گے اگر مصطفیٰ سے دور ہو گئے. اے رب تعالیٰ رب کریم ان کی تعریف فرما رہا ہے. عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کیا کرو. اللہ کریم
کریم ارشاد فرماتا ہے آؤ تمہیں سورہ بنی اسرائیل میں لے کر چلو. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. چلو سورہ نجم میں لے کر چلو. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. المدد یا غوث اعظم سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت سرتاب شرافت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت او ہم بے عنایت رہنماء شریعت شہنشاہ طریقت. المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم. جو آپ نے وہاں بیان کیا، جو آپ کی ماشاءاللہ گفتگو جیسی رہی، اور ہمیں خود بھی اس کے اندر بہت تقویت مل رہی ہے، اور جیسے ہم نے گزارش کی کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے خیال میں بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے، اور یہ بہت جو کام کر رہے ہیں، جو ترویج جس کی طرف دے رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ اسلامک ریفرنس ہے. ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اور نیک مسلمان بنایا. اور اس سلسلے میں جو کنٹریبیوشن اس چینل کی ہیں، جس طرح کی تعلیمات یہاں سے نکل رہی ہیں اور لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم سب کو بھی اچھا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم. اللہ کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے، باعث برکت یا صاحب عزت. المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. اور چلتے ہیں بنگلہ دیش کی جانب، جہاں مدینہ الاولیاء چٹاگانگ میں 10، 11، 12 فروری 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. نیز مدنی حلقے میں نگران کابینات نے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے. چٹاگرام چلو 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 چٹاگرام چلو. 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، ہر طرف سے آ رہے گے، ہر طرف سے آ رہے گے قافلے چٹاگرام میں. چٹاگرام چلو 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 چٹاگرام چلو. 35 سال کے اندر 200 دیش میں اپنا پیغام پہنچا دیا. تو فرمایا کہ آپ کا جو کام ہے اس میں اخلاص ہے، آپ کسی کے خلاف نہیں بولتے، آپ کسی کا برا نہیں چاہتے، آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو مجھے کئی علماء مشائخ نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے، آپ سے امید ہے، آپ ہمت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ کی رحمت سے علماء مشائخ کی دعاؤں کے صدقے دعوت اسلامی آگے بڑھی، اور گوتو اجتماع، لاسٹ اجتماع، بنگلہ دیش کا کیسا حال تھا، اسٹرائک تھا، ہڑتال تھا، اوبروت تھا، بس کو آگ لگائی جا رہی تھی، سی این جی میں پیٹرول بم مارے جا رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، ہائی وے بند تھا. کیا حالت تھی؟ لوگ بولتے تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے حالت میں اجتماع کر رہے ہو، فیل ہو جائے گا، فلوپ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. دنیا نے مدنی چینل پر دیکھا کہ الحمدللہ کتنا عالی شان اجتماع ہوا ہے. تو وہی بات کہ ہمارا کسی سنی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہر سنی ہمارے سر کا تاج ہے. ہم کیا سنیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اجتماع کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا کسی سنی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. دعوت اسلامی ہر سنی کی الحمدللہ، یہ ہر سنی کا اجتماع ہے. ہم لوگوں کو بدعقیدہ لوگوں سے بچانا چاہ رہے ہیں. ہمارا اور کیا مقصد ہے؟ ہم آپ کے پاس آ کر
چندے کا پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. کس کے لیے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کو, آپ کے لوگوں کو گستاخ رسول سے بچانے کے لیے. اللہ کا ولی یہ جو پوری دنیا میں دین کا کام کر رہا ہے, کسی کا کیا لیتا ہے یہ, کسی کو کیا بولتا ہے یہ؟ ارے یہ تو وہ ہے جو اس کو گالیاں دیتا ہے, یہ اس کو بھی دعائیں دیتا ہے. یہ فیضان مدینہ میں رہ کر فیضان مدینہ کی جو بجلی استعمال کرتے ہیں, اپنے کمرے کے اندر جو فیضان مدینہ میں امیر علیہ السلام کا کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر انہوں نے اپنا میٹر لگایا ہوا ہے کہ اس کی بجلی بھی الگ سے پیڈ کرتے ہیں کہ اس بجلی کا پیسہ بھی وقت کے پیسوں سے نہ جائے. اپنا نمک بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں, اپنا کھانا بھی گھر سے منگاتے ہیں, پورا سال روزہ رکھتے ہیں. رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی. آپ نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں جامعۃ المدینہ کا سنگ بنیاد رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری کے ہمراہ رکھا. اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور میں تاجروں دکانداروں کو مدنی پھولوں سے نوازا. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو, انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر, جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر, مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو, مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا, ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا, انہیں سمجھا کہ آقا کا فنا خواہ کر دیا دیکھو, انہیں سمجھا کہ آقا کا ثنا خواہ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. مساجد میں بیاں کرنا بڑا مشکل سا لگتا تھا, مساجد میں بیاں کرنا بڑا مشکل سا لگتا تھا, مگر ماحول نے اس کو بھی آسان کر دیا دیکھو, مگر ماحول نے اس کو بھی آسان کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. میں چاہتا ہوں یہ محفل میلاد کی جو ہیں یہ سارے پاکستان میں ذوق و شوق سے, خاص کر کے سرکاری افسوں میں یہ کام جاری رہنا چاہیے, اور محبت کے ساتھ جیسے آپ دعوت اسلامی والے دین کی خدمت کر رہے ہیں, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ساری دنیا ہی اسی رنگ برنگ جائے. یہاں پہ ہم نے مدنی چینل کے تھرو محفل میلاد کا انعقاد کیا, اور ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. واوڈا پرنٹنگ
پریس کی طرف سے رکن شورا یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے مدنی پھول ہمارے لیے ارشاد فرمائے، جس سے ہمارے دلوں کو نورانیت نصیب ہوئی۔ تقریباً انتظام دعوت اسلامی کا تھا، جنہوں نے ایمان افروز باتیں کی، تقریریں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کیا، بہت مزہ آیا۔ اگر ہم تمام مسلمان، چاہے ہم کہیں کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم دین اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور دعوت اسلامی کا دامن تھام لیں اور ان کا جو چینل ہے اسے دیکھیں، اسے اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ سنیں اور ان پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو عاقبت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یوگنڈا میں عاشقان رسول کی 30 روزہ فیضان قرآن کورس اور مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's da'wat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، یہ ہمارے اسلامی بھائی یہ یہاں کے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، محمد ان کا نام ہے۔ انہوں نے آج کے ہمارے اجتماع میلاد میں یہاں پہ مکونوں میں شرکت کی، جلوس وغیرہ میں شرکت کی، دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے سنا، and after appreciate and now he said alhamdulillah I also want green imama and we give him today his good green imama alhamdulillah۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبریں لیے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا